نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین و ناظرین، الحمد للہ تعالی اللہ جل مجدہ کی توفیق سے ہم اسلام کے دین رحمت و شفقت اور دین امن و سہولت ہونے کے موضوع پر ایک سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں، اور اب ہم اس موضوع کے آخری حصہ میں اس وقت داخل ہیں، اور یہ حصہ غیر مسلموں کے حق میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت و رحمت اور اسلام کی شفقت و رحمت اور اسلامی تعلیمات میں غیر مسلم اقلیتوں کا یعنی مائنورٹیز کا جو مقام ہے، جو درجہ ہے، کانسٹیٹیوشنل اور لیگل سٹیٹس، جو اس تصور رحمت و شفقت سے اوریجنیٹ ہوتا ہے، اس پہ ہم اس وقت روشنی ڈال رہے ہیں۔ پچھلی نشست بھی اسی موضوع پر تھی، اور آج ہم اسی حصہ موضوع کو آگے بڑھا کے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی کتاب کتاب الخراج سے ایک ریفرنس کوٹ کر رہے ہیں، اور یہاں سے ہماری آج کی گفتگو کی ابتدا بھی ہے۔ امام ابو یوسف امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے سینئر اسٹوڈنٹ ہیں۔ وہ کتاب الخراج میں لکھتے ہیں، قرآن مجید اور احادیث نبوی اور آثار صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ عہد نبوی میں اور عہد خلافت راشدہ میں تعزیری قانون میں یعنی پینل لاز میں اور دیوانی قانون میں سول لاز میں ہر مقام پر ایک مسلم اور غیر مسلم اقلیت کا درجہ اسلام میں مساوی قرار دیا گیا ہے۔ اس پر وہ کوٹ کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک مرتبہ ایک مسلمان نے کسی غیر مسلم کو قتل کر دیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیس کی سماعت کر کے قصاص میں اس غیر مسلم کے قتل کے قصاص میں مسلمان کو قتل کیے جانے کا حکم صادر فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ غیر مسلموں کے حقوق کی حفاظت میں سب سے بڑی ذمہ داری، سب سے بڑا حق، سب سے بڑا فریضہ مجھ پر ہے۔ اور آقا علیہ السلام کا فرمان پھر امام بہقی نے السنن الکبریٰ میں بیان کیا، اسی کو امام شافعی نے کتاب الام میں اور اپنی المسند میں بھی روایت کیا۔ چنانچہ اسی قانون کا تسلسل، قانون مساوات کا، غیر مسلم اقلیتوں کے لیے قانونی مساوات کا یہ تسلسل عہد خلافت راشدہ میں اور اس کے بعد کے ادوار میں بھی برقرار رہا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ایک شخص نے ایک اقلیتی فرد کو، غیر مسلم کو قتل کر دیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے میں اپنا فیصلہ لکھا، فَكَاتَبَ فِيهِ عمر بن الخطاب أَن يُدْفَعَ إِلَىٰ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ۔ آپ نے فیصلہ لکھا کہ اس قاتل کو مقتول کے ورثاء کے سپرد کر دیا جائے، وہ چاہیں تو قتل کر دیں قصاص میں، چاہیں تو اس کو معاف کر دیں یعنی دیت وصول کریں، یہ ان کی ثواب دید ہے۔ لہٰذا ایسا ہی واقعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں پیش آیا۔ شام کے ایک علاقے میں ایک غیر مسلم اقلیتی فرد کو قتل کر دیا گیا،
معاملہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کورٹ تک پہنچا تو آپ نے اس مسلمان کے قصاص میں قتل کر دیے جانے کا حکم صادر فرمایا۔ بعد ازاں اس مسئلے کا اینڈ اس کے ورثاء اور اس کے ورثاء ان کے مابین بات چیت کے نتیجے میں 1000 دینار دیت پر مقرر ہوئی، مگر دیت کا قانون بھی وہی تھا جو مسلمان کے لیے دیت ہے بلڈ منی یا کمپنسیٹری منی یا رینسم، تو وہی غیر مسلم کے لیے دیت ہے۔ اسے بھی امام شافعی نے المسند میں اور امام محمد بن حسن الشیبانی الحنفی انہوں نے کتاب الحجہ میں روایت کیا ہے۔ اسی بنیاد پر محدث ابن شہاب زہری فرماتے ہیں ان دیت المعاہد فی عہد ابی بکر و عمر و عثمان، اور دوسرے مقام پر وفی عہد علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین مثل دیت الحر المسلم، یہ قاعدہ تھا۔ صریحاً انہوں نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ عہد ابو بکر صدیقی میں، عہد فاروق اعظم میں، عہد عثمانی میں، اور دوسرے مقام پر واضح ہوتا ہے کہ عہد علی علوی میں، ان چاروں ادوار جو عہد خلافت راشدہ میں آتے ہیں ان میں غیر مسلم کی دیت اور مسلم کی دیت ہمیشہ برابر تھی، یہی لا آف دا لینڈ تھا۔ اب یہ بیان بھی امام محمد بن حسن الشیبانی نے کتاب الحجہ جلد 4 صفحہ 351 میں اس کو کوٹ کیا ہے ابن شہاب زہری کا، اور امام شافعی کی کتاب الام میں یہی قانون جلد 7 صفحہ 321 میں آتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد، یہ تو قتل کے بارے میں تھا، قصاص میں بھی برابر اور دیت میں بھی برابر۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں ایک واقعہ ہوا کہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گورنر تھے مصر کے، ان کے بیٹے نے ایک غیر مسلم کو ناحق سزا دے دی۔ غیر مسلم نے شکایت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین کی کورٹ تک پہنچائی۔ آپ نے گورنر مصر یعنی حضرت عمرو بن العاص جو جلیل القدر صحابی تھے اور گورنر تھے مصر کے، ان کے بیٹے ان کو برسر عام اس کے بدلے میں کیس کی سماعت کرنے کے بعد سزا دی، اور سزا دے کر ساتھ ہی فرمایا متستبدعتم الناس وقد والدتہم امہاتہم احرارا، تم نے کب سے ان لوگوں کو اپنا غلام سمجھ لیا ہے حالانکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد پیدا کیا تھا، آزاد جنا تھا۔ بہت بڑا تاریخی سٹیٹمنٹ ہے، اور یہ سٹیٹس آپ نے ایک غیر مسلم کو ناجائز سزا دلوانے کے نتیجے میں جلیل القدر صحابی اور گورنر مصر کے بیٹے کو برسر عام مجلس میں سزا دلوا کر پھر ارشاد فرمایا۔ اسے امام حسام الدین الہندی نے کنز الامال میں روایت کیا ہے، اور امام صاحب ظاہر ہے یہ کتاب اصلاً جو کہ امام جلال الدین سیوطی کا مجموعہ حدیث ہے، الجامع الکبیر جلد 2 صفحہ 455۔ اسی طرح قانون کے نفاذ میں خواہ وہ قانون تعزیری تھا، فوجداری تھا یا دیوانی تھا، اس کے نفاذ میں دونوں صورتوں میں یکساں حیثیت تھی مسلمان کی اور غیر مسلم کی، اقلیتی فرد کی۔ قاعدہ یہ تھا کہ اگر کوئی غیر مسلم یعنی اقلیتی فرد مسلمان کا مال چرائے یا مسلمان کسی اقلیتی فرد کا مال چرائے، دونوں صورتوں میں سزا دونوں کے لیے ایک تھی۔ اسی طرح دیوانی قانون کے بارے میں امام ابن قدامہ المقدسی اپنی فقہ کی عظیم کتاب المغنی جلد 9 صفحہ 299 کے اندر بیان کرتے ہیں کہ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اموالہم کا اموالنا، کہ ان کا مال اور اس کی عزت و حرمت ہمارے مال کی طرح اور ہمارے مال کی عزت و حرمت کی طرح، یعنی ان کے مال کی حفاظت اتنی ہی ضروری ہوگی جیسے مسلمانوں کے مال کی حفاظت ہے،
اور اگر کوئی ان کا مال تلف کرے گا تو اس پر وہی سزا ہوگی، وہی قانون ہوگا جو مسلمان کے مال تلف کرنے پر سزا ہے، کوئی ڈیفرینسیشن نہیں کی جائے گی۔ اس باب میں اقلیتی افراد کا، طبقہ کا، غیر مسلموں کا، ان کے حقوق کا اتنا ہی لحاظ رکھا گیا ہے، ان کے بزنس کا، ان کی پراپرٹیز کا۔ ہاں بے شک ان کا بزنس ان کے عقیدہ اور مذہب اور روایت کی روح سے درست ہو، مگر مسلمانوں کے ہاں وہ حرام ہی کیوں نہ ہو، اور اس بزنس کے کرنے کی مسلمانوں کو اجازت ہی نہ ہو۔ اگر وہ بزنس بھی وہ کرتے ہیں تو اس بزنس کو تلف کرنے کا بھی مسلمان کے اوپر اس قدر سزا ہوگی۔ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان سٹیٹ ہے، اس کے اندر ایک غیر مسلم ہے اور اس کا بزنس شراب کا ہے، اس کا بزنس پورک کا ہے، خنزیر کا ہے۔ اب شراب پینا بھی اور شراب کا کاروبار کرنا بھی مسلمان کے لیے حرام ہے، اس کی انکم بھی مسلمان کے لیے حرام ہے۔ خنزیر نہ صرف یہ کہ کھانا حرام ہے، اس کا بزنس کرنا اور اس کی انکم لینا وہ بھی مسلمان کے لیے حرام ہے ٹوٹلی۔ اگر غیر مسلم ہیں ان پر اس لا کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی۔ سو اگر کوئی اقلیتی فرد نان مسلم مائنورٹی میں سے اس کا کوئی بزنس ہے شراب کا یا خنزیر کا، یا اس کے اپنے کھانے پینے کے لیے رکھی ہے، اور کوئی مسلمان اس کے خنزیر اور شراب کو تلف کر دے تو اس کا ضمان یعنی جرمانہ مسلمان پر ادا کرنا واجب ہوگا، اس کا جرمانہ بھی ادا کیا جائے گا۔ وہ یہ پلی نہیں لے سکتا کہ یہ حرام ہے، نہیں، حرام مسلمانوں کے لیے، ان کے لیے نہیں ہے، ان پر اسلام کا قانون لاگو نہیں ہو سکتا جو کہ وہ مسلمان نہیں۔ اب اندازہ کر لیں، یہ قانون فقہ کی معتبر کتابوں میں علی التحقیق بالاجماع بیان کر دیا گیا۔ فقہ حنفی کی معروف کتاب الدر المختار جلد 2 صفحہ 223 میں یہ قانون اور قاعدہ مقرر ہے کہ مسلمان اس غیر مسلم کی شراب اور اس کے خنزیر کی قیمت ادا کرے گا اگر وہ اس کو تلف کر دے۔ اور اسی طرح یہ ابن عابدین کی فتاوی الشامی میں جو رد المختار ہے، اس کی جلد 3 صفحہ 273 میں بھی یہ موجود ہے، تو الدر المختار میں بھی ہے اور رد المختار میں بھی ہے۔ اگر ذمی کو، کسی اقلیتی فرد کو، غیر مسلم شہری کو، جو بھی اس کا سٹیٹس ہے، یہ الگ الگ سٹیٹس ہے، تو کسی غیر مسلم شہری کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچائی جائے، اپنے ہاتھ سے تکلیف پہنچائی جائے، اس کو گالی دی جائے، اس کو مارا پیٹا جائے، اس کی غیبت کی جائے، یہ سارے امور اسی طرح ناجائز اور حرام ہیں جس طرح مسلمان کے حق میں ان امور کا انجام دینا حرام ہے۔ گویا مارنا پیٹنا تو اپنی جگہ اس میں قانون انوالو ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ کسی شخص کی پشت پیچھے چغلی کرنا، غیبت کرنا، جس طرح مسلمان کی غیبت کرنا حرام ہے، اسی طرح غیر مسلم شہری کی غیبت کرنا بھی حرام کرا۔ اس کی عزت کی حفاظت بھی اتنی ضروری ہے جتنی مسلمان کی عزت کی حفاظت۔ تو غیر مسلم سے اذیت کو روکنا تاکہ اسے لوگوں کی اذیت سے بچانا، جس طرح مسلمان سے اور اس کی غیبت کرنا بھی اسی طرح حرام ہے۔ جیسے مسلمان کے لیے لازم ہے کہ اس کو لوگوں کی اذیت سے روکا جائے، اس طرح غیر مسلم کو بھی دوسروں کی اذیت سے روکا جائے۔ جس طرح مسلمان کے خلاف غیبت کرنا حرام ہے، اس طرح غیر مسلم کی غیبت کرنا بھی حرام ہے۔ اب یہ قاعدہ بھی اسی طرح الدر المختار جلد 2 صفحہ 223 میں ہے، فقہ حنفی کی معروف ٹیکسٹ بک ہے، فتاوی ہے، اور امام ابن عابدین الشامی کی رد المختار جلد 3 صفحہ 273 اور 274 پر دونوں کتب میں یہ فتویٰ موجود ہے، اور یہی قاعدہ کلیہ باقی فقہا مالکیہ، شوافی اور حنابلہ میں بھی ہے۔ اسی طرح نجی زندگی ہے اور شخصی رازداری کے معاملے میں بھی ان کا وہی حق ہے اور اس کی حفاظت اسی طرح لازم ہے جس طرح مسلمان کا حق ہے اور مسلمان کی حفاظت لازم ہے۔ ان کی مذہبی آزادی کو بھی اسی طرح برقرار رکھا گیا ہے اور ان کی حفاظت کی گئی ہے، ان کے مذہب کی حفاظت کی گئی ہے، ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کی گئی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصوصی احکامات میں سے ایک بڑی اہم تحریر ہے جو آپ نے اہل نجران کو ایک ہدایت نامہ تحریر فرما کے بھیجا، یہ آپ کی ان سرکاری حکومتی دستاویزات میں سے ہے، فرامین نبوی میں سے، دستاویزات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہے
جو آپ نے اہل نجران کے نام خط لکھا اور ان کو پناہ دی اور اس کے لیے پورا ایک معاہدہ تحریر فرما کے تمام قواعد، ضوابط اور قوانین ان کے لیے رقم فرمائے بھیجے۔ اس خط میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ درج کیا کہ نجران کے لیے اور ان کے حلیفوں کو جو ان کے الائز ہیں ان کو اللہ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ حاصل ہے۔ اہل نجران اور ان کے الائز کو اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ حاصل ہے۔ انہم فی جوار اللہ و ذمت محمد النبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا انفسہم و ملتہم و ارضہم و اموالہم و غائبہم و شاہدہم و بیعہم و صلواتہم۔ فرمایا کہ ان کی جانیں بھی اللہ اور اس کے رسول کی پناہ میں ہیں، ان کی شریعت، ان کا قانون اور ان کا مذہب اللہ اور اللہ کے رسول کی پناہ اور حفاظت میں ہے، ان کی زمینیں اللہ اور اللہ کے رسول کی حفاظت اور پناہ میں ہیں، ان کے اموال اللہ اور اللہ کے رسول کی پناہ میں ہیں، ان کے سب حاضر اور غائب لوگ، شخص جو وہاں رہتے ہیں یا باہر کسی کام کاج جاب کے لیے جاتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کی حفاظت اور پناہ میں ہیں، حتیٰ کہ ان کی عبادت گاہیں پناہ میں ہیں اللہ اللہ کے رسول کی، ان کے گرجا گھر بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی پناہ اور حفاظت میں ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے یہ کمٹمنٹ کی، لا دیا کہ کسی پادری کو اس کے مذہبی مرتبے اور عہدے سے ہٹایا نہیں جائے گا، کسی راہب کو اس کی رہبانیت سے برطرف نہیں کیا جائے گا، کسی غیر مسلم صاحب منصب کو، مذہبی منصب کو اس کے منصب نہیں ہٹایا جائے گا، اور ان کی زیر ملکیت ہر چیز جو بھی ان کی زیر ملکیت ہے اس کی اسی طرح حفاظت کی جائے گی جس طرح مسلمانوں کی ملکیتی اشیاء اور اموال کی حفاظت کی جاتی۔ یہ بڑا معروف خط ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، جو جمیع کتب اور فرامین نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل دستاویزات اور مجموعات میں درج ہے۔ اس کو امام ابن سعد نے الطبقات الکبریٰ میں روایت کیا ہے، اس خط کو بیان کیا ہے، اس کی جلد اول صفحہ 228 پر بھی اور پھر صفحہ 358 پر بھی۔ اسے قاضی امام ابو یوسف نے کتاب الخراج میں روایت کیا ہے، صفحہ 78 پر بھی، اور اس طرح دیگر کتب جو کتاب الاموال اور کتاب الخراج کے نام سے اس زمانے کے دیگر ائمہ نے لکھی، یہ خط کم و بیش ساری کتب کے اندر روایت ہوئے۔ ایک قانون بنا دیا آقا علیہ السلام نے، اس قانون کے ذریعے پریسٹس کو حفاظت ہو گئی، ان کے مونکس کو حفاظت ہو گئی، ان کے ٹیمپلز کو حفاظت ہو گئی، ان کے چرچ کو حفاظت ہو گئی، ان کے سینیگوگس کی حفاظت ہو گئی، ان کے گرجا گھروں کی، الغرض ان کی ساری عبادت گاہیں، ان کے پادری، ان کے مذہبی رہنما سارے حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی پناہ میں ہیں۔ اب جو اللہ اور اس کے رسول کی پناہ توڑے گا مسلمان، وہ مجرم ہوگا اللہ اور اللہ کے رسول کا، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول نے انہیں اپنی پناہ کی ضمانت دے دی ہے۔ اس طرح ان کی ساری زمینیں آپ ان کے اوپر انکروچمنٹ نہیں کر سکتے، ان کے قانون، شریعت اور مذہب کو آپ پابندی نہیں لگا سکتے، وہ they would be free to practice their own religion۔ ان کی زمینوں پر، ان کے اموال پر اور تمام لوگوں کی جانوں پر اللہ اور اللہ کے رسول کی پناہ اور حفاظت ہوگی، یہ پیرا ہوگا۔ تو گویا آپ اندازہ کریں، ان کے پرسنل لاز کی حفاظت کر دی گئی، ان کے کلچر کی حفاظت کر دی گئی، ان کے ریلیجن کی حفاظت کر دی گئی، اور حتیٰ کہ وہ چیزیں جو اسلام میں ممنوع ہیں، اسلام میں حرام ہیں، اگر ان کی ملت، ان کے مذہب اور ان کے رسم و رواج کے مطابق وہ مروج ہیں، جائز ہیں، تو وہ بھی وہ اپنی بستیوں میں، اپنی آبادیوں میں آزادی کے ساتھ انہیں کر سکتے ہیں، اور مسلمان اس پلی کی بنا پر کہ یہ حرام ہے اور یہ سلطنت مسلمانوں کی ہے، حکومت مسلمانوں کی ہے، یہاں ان کو کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، یہ اقدام کرنے کا مسلمانوں کو حق نہیں ہے۔ یعنی یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے جب یہ کہہ دیا کہ ان کی مذہب اور ان کے ملت اور شریعت میں بھی مداخلت نہیں کی جا سکتی۔ اب یہاں اس کے اوپر میں فقہ اسلامی کی ایک معروف کتاب البدائع الصناع امام کاسانی کی، فقہ حنفی میں ہے، اس کی جلد 7 صفحہ 113 کا ریفرنس کوٹ کر رہا ہوں۔ اس کے اندر کیٹیگوریکلی یہ نص ہے، یہ عبارت ہے۔ وہ فرماتے ہیں امام کاسانی بدائع الصناع میں امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب، امام ابو یوسف، امام محمد اور دیگر ائمہ فقہ کا مذہب بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جو بستیاں اور مقامات جہاں غیر مسلم کرسچنز ہیں، یہود ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، جہاں ان کی پاپولیشن ہے جس پر وہ آباد ہیں،
اور مسلمانوں کی پاپولیشن وہاں نہیں ہے، یعنی وہ ان کی پاپولیشنز ہیں مسلمان ملک اور مسلمان سلطنت کا حصہ، پر میں ان میں ان غیر مسلم شہریوں کو اپنے لوگوں کے لیے شراب بیچنے، خنزیر بیچنے، صلیب نکالنے، جو ان کے مذہب کا جب تہوار آتا ہے تو صلیب نکالنے، ناقوس بجانے سے بھی نہیں روکا جائے گا۔ وہ اپنے مذہب کو، اپنی شریعت کو، اپنی ملت کو، اپنی رسم و رواج کو پریکٹس کرنے میں آزاد ہوں گے، خواہ اس ملک میں مسلمان کتنی ہی کثیر تعداد میں آباد ہوں۔ البتہ یہ افعال وہ مسلمانوں کی آبادیوں میں آ کے نہیں کر سکتے، وہاں مکروہ ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر جس کو ہم نے پہلے کوٹ کر دیا ہے کہ اگر انہوں نے اپنی آبادیوں میں اپنے لوگوں کے لیے وہ حرام چیز ہے جو مسلمان کھا اور پی نہیں سکتے، اس کی دکان ہے، اس کا بزنس ہے، وہ یوز کرتے ہیں، کسی نے آ کے اس کو تلف کر دیا تو مسلمان پر اس کا تاوان واجب ہوگا۔ پھر اس سے بڑھ کر رحمت و شفقت کا اور مساوات کا اور امن اور سہولت کا یہاں تک عالم ہے اسلام کی تعلیمات میں کہ اجتماعی کفالت کا جو اسلام نے نظام قائم کیا ہے مسلمانوں کے لیے، وہی نظام غیر مسلم شہریوں کے لیے بھی ہے، مائنورٹیز کے لیے بھی وہی نظام ہے۔ کتاب الاموال میں امام ابو عبید قاسم بن سلام روایت کرتے ہیں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جلیل القدر تابعی ہیں، ان سے روایت کرتے ہیں امام ابو عبید کتاب الاموال میں صفحہ 1992 پر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں آپ نے اپنے علاقے میں شہر مدینہ میں یہودیوں کا ایک گھرانہ تھا، غریب گھرانہ تھا، ان کو آقا علیہ السلام نے صدقہ بھیجا، تو گویا یہاں سے معلوم ہوا کہ صدقہ اور خیرات میں بھی ان کا حق ہے، اور آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ مدینہ طیبہ کا، حالانکہ آپ برسر اقتدار تھے، سربراہ تھے ریاست مدینہ کے، تو صدقہ بھیجا یہودیوں کے گھرانے میں، اور رسول اللہ علیہ السلام کے وصال کے بعد بھی صحابہ کرام ازواج مطہرات اور خلفائے راشدین نے اس عمل کو اسی طرح جاری رکھا، اور فرماتے ہیں کہ وہ صدقہ اب تک انہیں دیا جا رہا ہے۔ حضرت سعید بن مسیب تابعی فرماتے ہیں ہمارے دور میں بھی اب تک دیا جا رہا ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ بعد میں یہ کہہ کر کہ یہ یہودی ہیں، مسلمان نہیں ہوئے، اس نیک عمل کو، صدقہ اور خیرات کے عمل کو منقطع نہیں کیا گیا۔ یہ کتاب الاموال میں امام ابو عبید نے روایت کیا، امام زیلعی نے نصب الرایہ میں روایت کیا، اور اسی کو ابن حمام کی فتح القدیر اور اس کی شرح فتح القدیر میں روایت کیا گیا، اور امام عسقلانی نے الدرایا فی تخریج احادیث الہدایہ اس میں بھی اس حدیث کو روایت کیا، جلد اول صفحہ 266۔ اس طرح حضرت زید بن حاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے رشتہ دار تھے، اور وہ دونوں یہودی تھے، ان کے دو رشتہ دار تھے، دونوں یہودی تھے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، انہوں نے ان کو صدقہ دیا، تو یہ گویا اس سے اسٹیبلش ہو رہا ہے کہ یہ ایک معمول تھا۔ اب وہ صدقہ 30,000 درہم کے عوض انہوں نے پھر آگے فروخت کیا۔ صدقہ میں کوئی چیز ہوگی جو بعد ازاں انہوں نے اپنی ضرورت پڑنے پر بیچا اور وہ 30,000 درہم میں فروخت ہوا۔ اتنا بڑا قیمتی صدقہ، یعنی ان کے گھر کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے، ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اتنا بیش بہا صدقہ ان کو عطا کیا گیا۔ اب یہ پوری روایت جو ہے اس کو پھر امام ابو عبید نے کتاب الاموال صفحہ 1993 پہ روایت کیا ہے۔ اسی طرح جلیل القدر تابعین ہیں حضرت عمر بن میمون، عمر بن شرحبیل اور مرہ حمزانی، یہ تینوں جلیل القدر تابعین روایت کرتے ہیں کہ ان کا بھی عمل اور دیگر تابعین کا ہمارے دور کا عمل یہ ہے کہ وہ راہبوں کو صدقہ فطر میں سے دیتے تھے۔ یہ جو راہب تھے یعنی مونکس تھے، جو کرسچن مونکس، چرچوں کے اوپر جو شادی نہیں کرتے تھے، دنیاوی کام کاج سے الگ تھلگ رہتے تھے، اپنے چرچ میں اپنی عبادت میں اور مذہبی رسوم کی ادائیگی میں مصروف رہتے تھے، اور ان کے پاس کوئی ذرائع اور وسائل الگ سے نہیں تھے۔ فرماتے ہیں جلیل القدر تابعین کہ ہمارے دور میں تابعین کا عمل اور ہمارا اپنا عمل یہ ہے کہ ہم راہبوں کو بھی اس سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت صدقہ فطر میں سے، جو عید الفطر کے موقع پہ دیا جاتا ہے، اس صدقہ فطر میں سے راہبوں کو بھی حصہ دیتے تھے۔
اس کو بھی امام ابو عبید نے کتاب الاموال میں روایت کیا، صفحہ 1996 میں۔ اور پھر آگے کتاب الخراج میں امام ابو یوسف نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے جو اسلامی قانون اور شریعت اسلامیہ کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے۔ کتاب الخراج کا صفحہ 155 امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ اگر غیر مسلم شہری جو مائنورٹیز ہیں ان کے لوگ ضعیف العمر ہو جائیں، غیر مسلم شہری ہے اور وہ بوڑھا ہو جائے، یا کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، مرض کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے ناکارہ ہو جائے، آفت رسیدہ ہو جائے، اچھا بھلا ارننگ ہینڈ تھا مگر فقیر اور محتاج ہو جائے، اور اس طرح کے ان کے مذہب کے لوگ اسے مستحق خیرات سمجھیں، جیو ہے، یہودی ہے، مسیحی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، کوئی ہے، اس کے مذہب کے لوگ اس کی مدد کرنے لگیں، یعنی تصدیق ہو جائے کہ واقعی یہ شخص مستحق امداد ہے، تو فرماتے ہیں کہ قاعدہ اسلام کا یہ ہے کہ ان کا جو ٹیکس ہے اسلامک گورنمنٹ پر جو غیر مسلم شہریوں پر لاگو ہوتا ہے وہ ٹیکس ان کو معاف کر دیا جائے گا، اولڈ ایج کی وجہ سے اور اس کی ارجنسی کی وجہ سے، اس کی بیماری کی وجہ سے، اس کی انیبلٹی کی وجہ سے اس سے ٹیکس معاف کر دیا جائے گا، اور اس کے برعکس اس کو مسلمانوں کے بیت المال میں سے فائنانشل سپورٹ دی جائے گی، ٹیکس سے ایگزمپٹ کر دیا جائے گا، وہ ایگزمپشن ہوگی اس کی، اور فائنانشل سپورٹ، یہ اکنامک سپورٹ دی جائے گی اس کو، فائنانشل جس کو سوشل انکم کہتے ہیں، سوشل سپورٹ کہتے ہیں، وہ مسلمانوں کے بیت المال سے ان کے ایسے لوگوں کے نان و نفقہ کا بندوبست کیا جائے گا جب تک وہ اسلامک اسٹیٹ میں رہیں، اسلامی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوگی ان کی کفالت کرنا۔ اب اندازہ کر لیں، اسلامک اسٹیٹ ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، وسائل بیشتر مسلمانوں کے اس میں ہیں، مگر غیر مسلم رعایا کو اس میں سے اسی طرح معاشی اور اجتماعی کفالت کا حصہ ملے گا جیسے کسی مسلمان کو ملتا ہے۔ پھر عملی طور پر تاریخ اسلام اور تاریخ خلافت راشدہ اس قانون کی عملداری کی مثالوں کے ساتھ لبریز ہے۔ غیر مسلم اقلیتیں جتنی ہوتی، ان کے جتنے معذور افراد ہو جاتے، ہمیشہ بیت المال سے اسلامی تاریخ میں ان کو باقاعدہ الاؤنس دیا جاتا تھا، ان کو سوشل سپورٹ یا ان کو بینیفٹ، ان کو سوشل بینیفٹ دیا جاتا تھا، انکم سپورٹ پروگرام ہوتا تھا ان کے لیے، دیا جاتا تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں آپ ایک جگہ سے گزرے، آپ نے دیکھا ایک یہودی اندھا تھا، بلائنڈ تھا، اور وہ کچھ مانگ رہا ہے، بیگنگ کر رہا ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا بھی تم بیگنگ کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں نے اپنا خراجات بھی چلانے ہیں اور اپنا ٹیکس بھی پے کرنا ہے، میں نابینا ہو گیا ہوں، میرے پاس اور کوئی کاروبار نہیں ہے، بیمار ہوں۔ آپ نے اس کا ٹیکس معاف کر دیا اور بیت المال میں سے اس کا ماہانہ وظیفہ، اس کا پرماننٹ منتھلی سوشل انکم، اس کا اکنامک سپورٹ مقرر کر دیا۔ تو گویا اسلام نے اجتماعی کفالت کے نظام کے اندر جو حقوق عامہ رکھے ہیں مسلمانوں کے لیے، وہی غیر مسلم مائنورٹیز کے لیے، اس میں کسی سطح پہ فرق نہیں کیا گیا، چونکہ انہیں ایکول سٹیٹس دیا ہے سٹیزن شپ میں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہی منقول ہے کہ آپ نے ایک خستہ حالت یہودی کو دیکھا اور آپ اس کو لے گئے، بیت اسی طرح ٹیکس ایگزمپٹ کر دیا، معاف کر دیا، اس کے لیے منتھلی فائنانشل سپورٹ لگا دی، اور کہا خدا کی قسم یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے کہ ہم اس کی جوانی میں اس سے فائدہ اٹھائیں اور بڑھاپے میں اس کو رسوا ہونے کی اجازت دے دیں، یہ ناممکن ہے اسلام کے اندر۔ چنانچہ آپ نے حکم دے دیا کہ اس بوڑھے کو زندگی بھر اس کی ضرورت کے مطابق بیت المال سے وظیفہ دیا جائے، اور اس کے ساتھ ہی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی سلطنت کے تمام صوبوں میں گورنروں کو لکھا کہ وہ غیر مسلم کے رعایا کے جتنے بھی جہاں جہاں نان مسلمز آباد ہیں سٹیزن، ان کے مستحق اور غریب افراد کو بیت المال سے پوری پابندی کے ساتھ اور باقاعدگی کے ساتھ تنخواہیں دیا کریں۔ اگر وہ کمانے کے قابل نہ رہیں تو باقاعدگی سے ان کو ان کی سیلری لگا دی جائے، ان کو ریگولر منتھلی فائنانشل سپورٹ ایڈ کر دی۔ اس کو بھی امام ابو یوسف نے کتاب الخراج میں روایت کیا۔ پھر مذہبی آزادی کی بات کر رہے تھے، ان کی عبادت گاہوں کے بارے میں اسلام کا سٹینس اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے، ماڈرن ہے،
ہیومن رائٹس پر مبنی ہے، فریڈم اور لبرٹی پر مبنی ہے، اتنا ماڈریٹ ہے اور اتنا کمپیشنیٹ ہے کہ جس کا تصور کوئی نہیں آج کی دنیا میں کر سکتا۔ معروف واقعہ ہے جسے بلازری نے فتوح البلدان میں بیان کیا ہے۔ معروف اسلامی مورخ بلازری فتوح البلدان صفحہ 150 پہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور تھا، آپ تخت خلافت پر جب متمکن تھے، جو اس وقت کے مسیحی تھے انہوں نے آپ سے شکایت کی۔ شکایت یہ تھی کہ ولید بن عبد الملک اموی نے جو گورنر بنا تھا، دمشق کے ایک کنیسہ سے، کنیسہ یوحنا کو، دمشق کا ایک چرچ تھا یوحنا کے نام پر، اس کو زبردستی عیسائیوں سے چھین کر اسے مسجد میں شامل کر لیا تھا۔ ساتھ ساتھ متصل تھے، بالکل ایڈجیسنٹ تھے، مسجد کا رقبہ تھوڑا تھا، نمازی زیادہ تھے، اس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے وہ ان کا چرچ چھین کر تو اس میں مسجد ایکسپینڈ کر کے تعمیر کر دی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تخت خلافت پہ بیٹھے تو وہ مسیحیوں نے آپ کو شکایت کی ولید بن عبد الملک الاموی اس کے خلاف کہ ہمارے اوپر ظلم ہوا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس وقت اپنے عامل کو حکم دیا جو اس وقت کا گورنر تھا، حکم دیا کہ جا کے وہ حصہ جو گرجا کا تھا جسے گرا کر مسجد کی ایکسٹینشن میں ڈال دیا گیا ہے، وہ حصہ مسجد کا گرا دیا جائے، منہدم کر دیا جائے، اور گرا کر وہ حصہ پھر واپس گرجا میں مسیحیوں کے واپس سپرد کر دیا جائے، اس کو گرجا کی طرف منتقل کر دیا جائے۔ چنانچہ مسجد کا وہ حصہ پھر گرایا گیا اور اسے منہدم کر کے دوبارہ مسیحیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ اب آپ اندازہ کیجئے، اس سے بڑا اسلام کا اکاموڈیٹنگ مزاج، دوسرے مذاہب کو اکاموڈیٹ کرنا، دوسرے مذاہب کے ساتھ اور ان مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ، ان کی عبادت گاہوں کے ساتھ اسلام کا اتنا عظیم حسن سلوک، اس کی مثال اس جیسی یا اس سے بہتر دنیا میں اور کون تصور کر سکتا ہے؟ اسی طرح معروف روایت ہے جسے بلازری نے فتوح البلدان میں بیان کیا صفحہ 180 پر، وہ یہ کہ ولید بن یزید نے رومی حملہ کے خوف سے، جب روم حملہ کرنے لگا تو ان کے خوف سے قبرص کے جو غیر مسلم باشندے تھے، سٹیزن تھے، ان کو جلا وطن کر دیا اور شام کی سرزمین پر، ملک کے شام میں مختلف علاقوں پر آباد کر دیا۔ یعنی ترکیہ کا علاقہ جو قبرص تھا تو قبرص سے ان کو منتقل کر کے شام میں آباد کیا۔ ان کو اندیشہ یہ تھا کہ ملک روم سے جب مسیحی حکمران حملہ کریں گے تو یہاں کے رہنے والے جو مسیحی ہیں، یہ کرسچنز، یہ انہیں ڈائریکٹلی سپورٹ کریں گے۔ ان کو اطلاعات تھی اس بات کی، انٹیلیجنس ایجنسیز کے ذریعے انہیں معلومات تھیں۔ سو اس خطرہ کے پیش نظر کہ یہ ایک انٹرنل ایک انٹریگ بن جائے گی، انسرجنسی وجود میں آئے گی، یہ انہیں اندر سے سپورٹ کریں گے اور ہمارا دفاع کمزور ہو جائے گا، ان کو منتقل کر کے اس کے بدلے میں، ان کے گھروں کے بدلے میں شام میں جگہیں دی، مکان دیے، آباد کر دیے، مگر ان کی مرضی کے خلاف ان کے اپنے ملک قبرص سے انہیں منتقل کیا۔ جب یہ واقعہ کیا ولید بن یزید نے جو گورنر تھا وہاں کا، تو اس پر فقہاء اسلام، جو جلیل القدر فقہاء کا زمانہ تھا، فقہاء اسلام نے انتہائی ناراضگی کا مظاہرہ کیا اور سخت ناراض ہو کر اسے گناہ عظیم قرار دیا اور اسلامی گورنر کے خلاف فتویٰ صادر کیا اور ایک احتجاج کیا، اور احتجاج کا دباؤ فتویٰ کی شدت کے ساتھ اور فتویٰ کی قوت اتنی بڑی کہ یزید بن ولید کو مجبور ہو کر مسلمان علماء اور فقہاء کے فتویٰ اور احتجاج کے نتیجے میں یزید بن ولید کو مجبور ہو کر دوبارہ ان کرسچنز کو ملک کے شام سے واپس لا کر قبرص میں آباد کرنا پڑا، دوبارہ قبرص میں آباد کیا۔ جب وہ دوبارہ آباد ہوئے تو تمام مسلمانوں نے اس اقدام کو بنظر عاصم دیکھا، اس کو اپریشیٹ کیا اور یہ کہا کہ یہی تقاضا انصاف تھا۔ اس پر اسماعیل بن عیاش جلیل القدر محدث ہیں اور فقیہ ہیں، ان کا بیان ہے جسے بلازری نے فتوح البلدان میں روایت کیا ہے، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ اس فعل کو عام مسلمانوں نے بھی اور جمیع فقہاء نے غلط قرار دیا، جو ائمہ اور فقہاء تھے، اور یہ کہ اس کے دباؤ میں یزید بن ولید بن عبد الملک جب وہ آیا تو اس نے قبرص کے باشندوں کو واپس لا کے قبرص میں آباد کیا۔ سو اس عمل کی تمام مسلمانوں نے تعریف کی اور اس اقدام کو عین عدل و انصاف اسلامی کا اقدام قرار دیا۔ یہ تھی مسلمانوں کی تاریخی روایات۔
اس طرح بلازری کو ہی پڑھیے، وہ فتوح البلدان کے صفحہ 186 پر ایک اور روایت کوٹ کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبل لبنان کے باشندے جو تھے اس کے جبال لبنان پر جو آباد تھے، وہاں کے کچھ لوگوں نے گروہ نے بغاوت کر دی۔ چنانچہ صالح بن علی بن عبداللہ جو وہاں کا ہیڈ تھا، ذمہ دار تھا، مسلمان حکمران، انہوں نے ان کی سرکوبی کے لیے ایک فوج بھیجی۔ چنانچہ جب فوج آئی تو جو لوگ اس مسلمان فوج کے مقابلے میں ہتھیار اٹھا رہے تھے اور ان سے لڑ رہے تھے، جنہوں نے آرمز اٹھا لیے، ہتھیار اٹھا لیے، جو بغاوت کی سرکوبی کے لیے مسلمان فوج آئی تھی اسلامی سلطنت میں، تو ان مردوں کو تو قتل کر دیا گیا کیونکہ وہ باغی ہو گئے، انہوں نے بغاوت کی تائید کی، حمایت کی۔ اور باقی لوگ جنہوں نے ہتھیار نہیں اٹھائے تھے مگر ان کے حمایتی تھے، مگر پرامن رہے تھے، اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے، ان کی ایک جماعت کو جن سے خطرہ تھا زیادہ، ان کو اس نے جلا وطن کر دیا، اور کچھ گروہوں کو جو زیادہ ہی پرامن تھے، جن کے بارے میں پوری تحقیق تھی، انہیں وہیں آباد رہنے دیا گیا، ان کو نہیں ہٹایا۔ امام اوزائی، ان کا تعلق چونکہ لبنان سے تھا اوریجنلی، اور وہاں آباد ہو گئے تھے، اور وہیں آج بھی ان کا مزار ہے۔ بیروت کی جامع مسجد میں امام اوزائی کا آج بھی مزار ہے، مجھے اس کی بھی حاضری نصیب ہوئی اور میں نے زیارت کی۔ امام اوزائی کا یہ زمانہ تھا، انہوں نے صالح بن علی بن عبداللہ مسلمان جو حاکم ہے اس کے خلاف سخت فتویٰ دیا اور اسے سخت تنبیہ دی، اور کہا کہ بغاوت میں حصہ نہ لینے والوں کو نہ تو قتل کیا جا سکتا ہے اور نہ گھروں سے نکالا جا سکتا ہے۔ مذمت کر کے ایک طویل خط لکھا اس حاکم وقت کے نام، اسلامی حاکم کے نام، اور اس کے فکر یہ تھے جس کو امام بلازری نے کوٹ کیا، لکھا کہ میں نہیں سمجھتا کہ عام لوگوں کو بعض خاص لوگوں کے جرم کی سزا کیوں دی جائے، کہ کچھ لوگوں نے بغاوت کی ہے، کچھ لوگوں نے باغیوں کی حمایت میں تلوار اٹھائی ہے، وہ تو سزاوار ہیں اس بات کے کہ انہیں سزا دیا جائے، بغاوت کی سرکوبی کی جائے، مگر ان کے جرم کی پاداش میں وہ لوگ جو اس بغاوت میں شریک نہیں ہوئے، پرامن رہے، جن کے خلاف کوئی جرم نہیں ہے، انہیں کس بنیاد پر ان کے گھروں سے اور ان کی جائیدادوں سے بے دخل کیا گیا، اس کے لیے کوئی سند کتاب و سنت اللہ اور رسول کے حکم کی نہیں ہے۔ حالانکہ حکم یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کا، لا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ ایک کا بوجھ کسی دوسرے پر نہیں ڈالا جا سکتا، ایک کے عمل کا ذمہ دار دوسرا شخص قرار نہیں دیا جا سکتا، یہی حکم واجب التعمیل ہے۔ سو تمہارے لیے اے حاکم بہترین نصیحت یہ ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو یاد رکھو کہ جو کسی معاہد یعنی غیر مسلم شہری پر ظلم کرے گا اور اس کی طاقت سے بڑھ کر اس پر بوجھ ڈالے گا تو میں قیامت کے دن خود مدعی بنوں گا اس غیر مسلم کے حق میں، مسلمان کے خلاف اس کا حق دلانے کے لیے اس کا وکیل بھی بنوں گا، مدعی بھی بنوں گا اس کا۔ نتیجتاً پھر ان کو اس پر معذرت کر کے اپنے اقدام واپس کیا گیا۔ یہ اسلام کا سٹینس ہے غیر مسلموں کے لیے، اسلام کا تصور رحمت و شفقت ہے، تصور عدل و انصاف ہے، تصور امن و سہولت ہے۔ اسی طرح آگے تمدنی اور معاشرتی آزادی کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ دریافت کیا، امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ خلفائے راشدین نے جو اہل ذمہ تھے، نان مسلم مائنورٹی کے لوگ جو اس وقت تھے، ان کو نکاح محرمات کی اجازت کیوں دی؟ یعنی وہ نکاح جو کئی نکاح جو اسلام میں ممنوع ہیں اور حرام ہیں، وہ غیر نان مسلم مائنورٹی کے لوگوں کو اجازت کیوں دی خلفائے راشدین نے؟ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سوال کیا امام حسن بصری رضی اللہ عنہ کہ وہ نکاح مسلمانوں میں اسلام میں تو حرام ہیں، ان چند نکاحوں کی جو حرام ہیں وہ ان کو اجازت کیوں دی گئی جو نان مسلم مائنورٹی تھے؟ اور فرمایا شاید اس پر پابندی لگانا چاہتے تھے کیونکہ یہ فعل شناعت کے اعتبار سے اس قدر شنیع ہے کہ فطرت سلیمہ اسے ہرگز قبول نہیں کرتی۔ یہ سوال انہوں نے اس لیے کیا کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیال میں اس کی شاید پابندی لگانا تھا، ان کا ارادہ تھا کہ اب پابندی لگا دی جائے۔ تو پوچھا علت کیا تھی کہ خلفائے راشدین نے اجازت کیوں دی تھی؟ وہ کچھ قسموں کے وہ نکاح جو اسلام میں ممنوع ہیں ان غیر مسلموں کو اجازت کیوں دی، اہل و ذمہ کو؟ تو اس پر امام حسن بصری نے لکھا انہوں نے جزیہ یعنی ٹیکس اسلامک گورنمنٹ کو اس لیے دیا ہے
کہ انہیں ان کے عقائد پر، ان کے مذہبی اور ان کی ملی اور ان کی شرعی طریقے پر آزادی سے چھوڑ دیا جائے۔ وہ ٹیکس دیتے ہیں اور ٹیکس کے عوض ان کے مذہب کی آزادی اور مذہب پر عمل درآمد کی آزادی اور اپنی شریعت اور ملت پر آزادانہ عمل کرنے کی آزادی، جو اپنا ریلیجن پریکٹس کرنے کی فریڈم ہے، اس کی حفاظت اس ٹیکس کے بدلے ان کا حق ہے۔ تو آپ تو خلفائے راشدین کی پیروی کرنے والے ہیں، نئی راہ نکالنے والے تو نہیں ہیں۔ سو انہوں نے اگر یہ عمل کیا ہے تو اپنے حق کو ادا کیا ہے، اس عقد ذمہ کو ادا کیا ہے کہ چونکہ وہ ٹیکس دیتے ہیں لہٰذا وہ اپنے مذہب میں آزادانہ عمل کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ چونکہ ان کے مذہب میں اس قسم کے نکاح حرام نہیں ہیں، اسلام میں حرام ہے، تو اسلام کا قانون ان پر کیوں لاگو کیا جائے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انہیں ان کے اپنے مذہب کو آزادی سے پریکٹس کرنے میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ یہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ اب آپ اندازہ کیجئے، ہے اسلامک سوسائٹی ہے، اسلامی معاشرہ ہے، اسلامی ریاست ہے، اسلامی سلطنت ہے، اسلامی حکومت ہے، اسلامی قوانین ہے، اس میں تحفظ حاصل ہے ان مائنورٹیز کو، مگر ان کے مذہب، ان کی ملت، ان کی شریعت، ان کے قوانین، اس کی حفاظت اور اس پر آزادی سے ان کو عمل کرنے کی اجازت، اس کا اتنا بڑا احترام ہے جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا آج کی دنیا۔ یہ بھی حکم تھا جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بھی ہے اور خلفائے راشدین کے طریقوں میں بھی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکروں کے، اسلامی لشکروں کے عمراء کو اور وہاں کے گورنروں کو لکھا کرتے تھے کہ جب تم فتوحات حاصل کر لو اور ٹیکس عائد کرو، مسلمانوں پر تو ٹیکس معلوم ہوتے تھے، معروف ہوتے تھے، انہوں نے زکوٰۃ دینی ہے، انہوں نے خراج دینا ہے، انہوں نے عشر دینا ہے، انہوں نے یہ ٹیکس دینے ہیں، مسلمانوں کو تو معلوم ہوتے تھے، وہ تو نئے سرے سے نافذ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اسٹیٹ وے اسلامی گورنمنٹ قائم ہوئی، اس دن سے مسلمانوں کے جو شرعی ٹیکس ہیں اور واجبات ہیں وہ اور صدقات ہیں واجبات، وہ ادا کرنا ان پر لازم ہو گئے۔ نان مسلمز کے لیے اعلان کر دیا جاتا تھا، ان کا ایک ٹیکس تھا جو ان تمام مسلمانوں کے کئی ٹیکسز کے بدلے میں ان پر ایک ٹیکس تھا۔ اب اس ٹیکس کی صورت میں انہیں وہ تمام مراعات ملتی تھی، پریولیج ملتے تھے، سیکیورٹیز ملتی تھیں، اور ان کو وہ سارے ایکویلٹیز لا کی ملتی تھی، تحفظات ملتے تھے جو مسلمان کئی ٹیکسز دے کے حاصل کرتے تھے۔ چنانچہ اس میں استثناء کا سیدنا فاروق اعظم نے حکم دیا، فرمایا کہ جب ٹیکس عائد کرو تو اس میں افراد کو گنتے ہوئے عورتوں اور بچوں پر ٹیکس عائد نہ کرنا، اور صرف ان مردوں پر ٹیکس عائد کیا جا سکتا ہے جو بالغ ہو گئے ہوں۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آرڈر تھا۔ اسے امام عبد الرزاق نے المصنف میں روایت کیا ہے حدیث پاک میں، حدیث نمبر 19273، اور امام عبد الرزاق نے المصنف میں دوبارہ حدیث نمبر 10090 کے طور پہ بھی اس کو روایت کیا، دو مقام پر، اور امام ابن ابی شیبہ نے المصنف میں حدیث نمبر 32636 اور 32640 دو رقوم پر اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اس کو امام بہقی نے سنن کبریٰ میں روایت کیا ہے، پھر امام ابن حزم نے المحلہ میں روایت کیا، امام ابن قدامہ نے المغنی میں اس کو بیان کیا، امام عسقلانی نے تلخیص الحبیر میں اس کو بیان کیا۔ اسی طرح یہ بھی اسلامی قانون میں ہمیشہ رواج پذیر رہا کہ ٹیکس وصولی کے لیے نان مسلم مائنورٹی کو ایک ہی ٹیکس ہے جس کے عوض وہ سارے حقوق، ساری مراعات اور سارے تحفظات وصول کر رہے ہیں، ایک ہی ٹیکس۔ اس ٹیکس کے باوجود اگر وہ ادا نہ کریں، اس میں تعامل کریں، تاخیر کر دیں، ادا نہ کر سکیں، تو ان کو ٹیکس آفیسرز کو حکم تھا کہ وہ غیر مسلموں پر تشدد نہیں کر سکتے، ٹیکس کی وصولی کے لیے تشدد کرنا بھی ممنوع تھا۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ریٹن آرڈرز تھے، اور یہی سٹینڈنگ پالیسی تھی پوری خلافت راشدہ اور تمام ادوار اسلامی سلطنت کی۔ آپ نے فرمایا کہ جتنا مال دینا ان کی طاقت میں ہو اس قدر ٹیکس ان پہ لگایا جائے، اور جو مال یا جس قدر ادائیگی ان کی قوت اور طاقت اور وسائل سے باہر ہو ان کو اس قدر ٹیکس لگانے پر مکلف نہ کیا جائے۔ یعنی ٹیکس مقرر کرنے، اماؤنٹ آف ٹیکس مقرر کرنے میں بھی ان کی استطاعت، ان کے مالی وسائل اور ان کے حالات کو، فیملی ممبرز کتنے ہیں، انکم کتنی ہے، اس کو دیکھا جاتا تھا، تو کیس ٹو کیس ٹیکس کی اس کا اماؤنٹ کم کر دیا جاتا تھا۔ کسی شخص پر غیر مسلم مائنورٹی میں سے کسی پر ٹیکس اتنا عائد نہیں کیا جا سکتا تھا جو اس کی طاقت اور وسائل سے باہر ہو کہ اس کی ادائیگی میں اسے تکلیف اٹھانی پڑے، مشقت اٹھانی پڑے۔ اسی طرح یہ جو امام ابن قدامہ کا ریفرنس ہے اس میں فرمایا کہ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا دور خلافت میں جو حکم تھا،
آپ نے فرمایا کہ ٹیکس لینے کے لیے اگر ان کے پاس وسائل نہیں اور وہ نہیں دے سکتا، خبردار ان کی املاک کو آپ ضبط نہیں کر سکتے، ان کی پراپرٹیز کو اور ان کی املاک اور اشیاء کو آپ فروخت نہیں کر سکتے، نیلام نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ ٹیکس کی وصولی میں ان کی سواری، ان کا گدھا، ان کا گھوڑا، ان کی گائے، سردی گرمی سے بچانے کے لیے ان کے کپڑے، جو جو چیزیں ان کی ضروریات ہیں استعمال کی ہیں، انہیں نیلام کر کے بھی ٹیکس وصول نہیں کر سکتے۔ اگر وہ تمام ضروریات کی چیزوں کو بچا کر ٹیکس ادا کرنے کی پوزیشن میں ہے، اس سے وصول کرو، اگر نہیں دے سکتا تو چھوڑ دیا جائے۔ یہ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے سٹینڈنگ آرڈرز تھے۔ اس کو امام ابن قدامہ نے المغنی میں جلد 9 صفحہ 291 میں روایت کیا۔ پھر سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور حکم، جو سٹینڈنگ پالیسی تھی اسلامک اسٹیٹ کی، جب بھی کسی علاقے کا گورنر مقرر کرتے، کسی علاقے کا ٹیکس آفس مقرر کرتے، ٹیکس کمشنر مقرر کرتے، گورنر مقرر کرتے، عامل مقرر ہوتا، سیدنا علی شیر خدا اس کو ہدایت دیتے، ایک پرماننٹ اسلامک اسٹیٹ کی پالیسی دیتے، اور اس پالیسی کا ذکر امام ابو یوسف نے کتاب الخراج صفحہ 17 پہ کیا ہے، اور وہ پالیسی کے الفاظ یہ تھے، فرماتے ان کے سردی گرمی کے کپڑے غیر مسلم مائنورٹیز کے، ان کے کھانے کا سامان، ان کے جانور جن سے وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں، اور اس طرح ان کی ضروریات زندگی کی تمام چیزیں، ان کو نیلام کر کے یا ان کو بیچ کر آپ اپنے ٹیکس وصول نہیں کر سکتے، خبردار اس کی ممانعت ہے۔ اور کسی کو درہم وصول کرنے کے لیے، ٹیکس جو غیر مسلم مائنورٹیز کا ہے وصول کرنے کے لیے کوڑے مارنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور کسی کو سزا کے طور پہ کھڑا رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور کسی کا سامان نیلام کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور جو ان کے حاکم بنائے گئے ہیں ان کے اوپر ٹیکس وصول کرنے کے لیے انہیں حکم ہے کہ ٹیکس وصول کریں، مگر نرمی سے وصول کریں، جو آسانی سے ادا کر سکیں وہ وصول کر لیا جائے، جو ادا کرنا ان کی طاقت سے باہر ہو وہ چھوڑ دیا جائے۔ فرمایا اگر تم نے میرے حکم کے خلاف عمل کیا تو اللہ میری بجائے خود تمہیں سزا دے گا، اور اگر مجھے تمہاری خلاف ورزی کی خبر پہنچی تو میں تمہیں معزول کر دوں گا۔ اسلامی گورنروں کو، ٹیکس کمشنرز کو اور دیگر آفیسرز کو جو غیر مسلم مائنورٹیز کو ڈیل کرتے تھے، ان کے علاقوں کو ڈیل کرتے تھے، ان سے ٹیکس کی وصولی جن کی ذمہ داری تھی، فرمایا کہ اگر یہ خبر مجھے پہنچ گئی تو میں تمہیں برطرف ڈسمس کر دوں گا تمہارے آفس سے، اور اگر مجھے خبر نہ پہنچی، تم نے چھپا لی یہ بات، تو اللہ رب العزت اس سزا سے زیادہ تمہیں سزا دے گا جو میں نے دینی تھی۔ اب اندازہ کریں، یہ حکم بھی امام ابو یوسف نے کتاب الخراج صفحہ 17 پر سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روایت کیا۔ اسی طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا اپنی انسٹرکشنز پر، پالیسیز پر مبنی، وہ شام کے گورنر کو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ان جو احکام اور پالیسیز بھیجی ان میں ایک یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کو کسی لحاظ سے غیر مسلم مائنورٹیز پر ظلم کرنے اور معمولی سا بھی نقصان پہنچنے اور ناجائز طریقے سے ان کے مال کو تلف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس حکم کی سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے، نہ ان کے مال کو تلف کرنے کی اجازت ہے، کوئی معمولی گزند اور نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے، ان پر ظلم بھی نہیں کر سکتے۔ آپ اندازہ کریں کہ کوئی تصور آج کے دور میں، چونکہ اسلام کی تعلیمات لوگوں کو نہیں پہنچی، مطالعہ نہیں ہے، ڈیپتھ میں سٹڈیز نہیں ہے، واسٹ نالج نہیں ہے اسلام کا، ایک بڑا منفی امیج بدقسمتی سے، کچھ لا علمی کی وجہ سے، کچھ غلط پریزنٹیشن کی وجہ سے، بعض لوگوں کی نادانی، کوتاہی اور جہالت کی وجہ سے پیش کر دیا گیا۔ اب آپ خود سوچئے کہ کیا یہ تصور میں تھا؟ سامعین سے پوچھ رہا ہوں، کتنے ہیں آپ میں سے جن کے تصور میں اسلام کی اتنی وسیع دامانی ہے، اتنی وسعت ہے، اتنی رحمت ہے غیر مسلموں کے لیے، اتنی شفقت ہے، اتنا عدل ہے، اتنا انصاف ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر اتنا احسان ہے جو اسلام نے اپنی پوری رعایا کے ساتھ بشمول تمام غیر مسلموں کی روا رکھا ہے۔ یہ اسلام کا تصور رحمت و شفقت ہے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت عامہ اور رافت عامہ ہے جو ساری کائنات اور ساری مخلوقات کو محیط ہے۔ آج کی گفتگو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور یہ موضوع انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں بھی جاری رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔